قرآن کہہ رہا ہے کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر دیا اور اس رسول کا انکار کر دیا کہ جو رسول حق کے ساتھ آیا تھا. مستقل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سیرت رسول سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جتنی جلدی سے ہم امت تک سیرت رسول پہنچا دیں گے اس سے کہیں زیادہ جلدی ولایت اہل بیت پہنچ جائے گی، کیونکہ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو سیرت رسول کے مطابق نہ ہو. ہمارا یہی امت سے کہنا ہے کہ آپ کسی اور چیپٹر کو بالکل نہ آن کریں، کھولیں ہی نہ، آپ سیرت رسول دیکھیں کہ رسول کی سیرت کیا ہے. بڑی آہستہ سے سنیے گا اور بہت اچھی باتیں سنیے گا، شاید یہ اس میں آپ کی کچھ باتیں بڑے کام کی ہوں. اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، امت کو نہیں پتا چلا 40 سال تک کے آنے والا رسول ہے. بکریوں کو پتا چل گیا، اونٹنی کو پتا چل گیا، ریگزار عرب کو پتا چل گیا. قبلہ کے لمحہ کے لیے آپ ساتھ دیتے رہیے گا، جہاں کہیں گڑبڑائے تو روک دیجیے گا. حالانکہ ہمارے یہاں گڑبڑانے کا سسٹم ہے نہیں، کیونکہ تاریخ میں کوئی گڑبڑایا تھا تو اس نے کہا تھا جب میں راستہ بھٹک جاؤں تو میری ہدایت فرما دینا. بہرحال سلامت رہیں، آپ شاد رہیں. غور کیا آپ نے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پتہ چلا کہ رسول آئے اور پرورش کرنے والے محسن اسلام میں اس کا بھی کسی نے انکار نہیں کیا. ایک روز ہی آیا کہ جب تجارت کا مسئلہ آیا تو سرکار ابو طالب نے حضرت نبی کریم کو تجارت پہ بھیجا. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ حضرت ابو طالب کو اللہ نہ کرے کسی چیز کی ضرورت تھی. وہ اصل میں انہوں نے ایک ماں باپ اور ایک تائے چچا کے گھر کے ذمہ دار لوگوں کو ایک منصب سمجھایا کہ آپ اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے جب آپ کے بیٹے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، کھانے کمانے کے لائق ہو جائیں تو ان سے کہو یا تو تجارت کرو یا محنت کرو، تاکہ تم کالسی نہ بن جاؤ، آلسی نہ بن جاؤ اور کہیں تم اسی طرح چندہ فقرا فطرہ کھا کھا کے جو ہے وہ شریعت کو پامال نہ کر دو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کا. غور کر رہے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو پیغمبر کے ذریعے اللہ کے جانب سے یہ پیغام سمجھیے کہ آپ جو ہے دنیا میں تشریف لائے تاکہ لوگوں کو اسلام بتایا جائے. اور محسن اسلام نے پہلا حق یہ ادا کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضرت ابو طالب کی محبت میں جو ہے بس نقصان یہ ہوا. کیا نقصان ہوا کہ نبی کریم کو کوئی کام نہیں آتا تھا. ابو طالب نے کہا میں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑوں گا. اور جب پیغمبر پہنچے تو جناب خدیجہ کے قافلے کے ساتھ پہنچے، اور جب پہنچے تو عیسائی نجران کے عالم جو ایک جھوپڑی میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں فضاؤں میں خلاؤں میں کچھ ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے کوئی نمائندہ الہی اس قافلے میں آیا ہے. یہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ اپنا کردار اتنا بلند کرو کہ خوشبو سے لوگ پوچھنے لگیں کہ یہ کون ہے. اور فرمایا آپ نے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہتے ہیں میں بہت جلدی سے باتیں عرض کروں گا. کہتے ہیں کہ گئے تو اس نے باہر آ کے دیکھا، اسے بہت دیر ہو گئی. اس نے کہا آپ تو پہلے بھی آ چکے. کہنے لگے ہاں ادھر ہٹ جاؤ. آپ تو پہلے بھی آئے تھے. کہنے لگا ادھر ہٹ جاؤ. آپ پہلے بھی آئے تھے. ادھر ہٹ جاؤ. آپ پہلے آئے تھے. ادھر ہٹ جاؤ. اب جو دیکھا کہ یہ آدمی پہلی بار آیا ہے تو وہ جو عالم نجار ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ مسکرائے پیغمبر، مسکرا کے فرمایا توریت والا نام بتاؤں، زبور والا بتاؤں، قرآن والا بتاؤں؟ کہنے لگے کچھ نہیں، اب ہم سمجھ گئے کہ آپ کیا ہیں. کیا آپ کی پشت پر مہر ہے؟ کہا وہ بھی دکھاؤ. کہنے لگے کیا آپ کو پانی پینے سے احساس نہیں ہوا؟ فضاؤں سے نہیں پتہ چلا، خلاؤں سے نہیں پتہ چلا، ہواؤں سے نہیں پتہ چلا کہ ساری چیزوں نے کیسے ایک دم بدلاؤ کر لیا ہے؟ کہنے لگے آپ نبی ہیں. وہ پریشان، کیونکہ ان علماء کی ذمہ داری یہ میں کہتا ہوں کہ ان کا خیال رکھ کے کام کیا کرو. یہ نیا سلسلہ نہیں ہے، پرانا سلسلہ ہے. معاف کیجیے گا قبلہ اگر کوئی بات بری لگے تو. ان علماء کا اعلان یہ تھا، ان کے جو مدینے میں آ کر بسے تھے نا، یہ کہہ رہے تھے کہ آنے والا محمد ہے، آنے والا نبی ہے، آنے والا ہادی ہے. لوگوں نے ہدایے، تحفے، گفٹ، کھجور، انگوٹھی، گھڑی شروع کر دی دینا. بھائی ہمارے آنے والے نبی کے بارے میں خبریں دے رہے ہیں، کتنے اچھے آدمی ہیں، دیجیے دیجیے. اب جب نبی تک تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ تھوڑا ہی ہے. کہنے لگے جو علامتیں آپ نے بتائی تھی سب تو پائی جا رہی ہیں، یہ وہ کیا کریں؟ اگر بتا دیا کہ یہ نبی ہے تو پھر ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی. اللہ کر کہیں ایسا نہ ہو جیسا پہلے محمد کے ساتھ ہوا، کہیں آخری محمد کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. صلوات بھیجے محمد والے.
میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں جو ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جب نبی کریم تشریف لے آئے تو اس وقت تجارت میں برکت تھی, اور برکت کا یہ عالم تھا کہ ملکۃ العرب نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیا بچا کیا چلا گیا. لیکن آج خادم بار بار کہہ رہے تھے ماشاءاللہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, کہ خیر تو کا بہت برکت ہوئی, بہت برکت. جناب خدیجہ الکبریٰ کتنی بڑی ملکۃ العرب تھی, شاید میں آپ کو عرض کر کے چلوں اور آپ متوجہ ہو جائیں. جناب خدیجہ کے صحن سے اوپر جو چھت ہوتی ہے نا, اس میں جو پردے ہوتے ہیں نا, اس پردے جو پردے تھے وہ کپڑے کے پردے نہیں تھے بلکہ سونے کے پردے تھے, اور جن سے خیمہ نصب کیا جاتا تھا نا تجارت کرتے ہوئے, ان کی جو رسی ہوتی تھی نا وہ سونے کی رسیاں تھی. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی تھی ملکۃ العرب, خدا کی قسم. اب ورقہ بن نوفل بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سوچا کہ جناب خدیجہ سے کچھ بات کی جائے, بہت عرصہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہنے لگے وہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کہوں. کہنے لگے ہاں کہیے, آپ بزرگ ہیں. کہنے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اس دوالی زندگی میں شامل ہو جانا چاہیے. کہا تو کوئی رشتہ بتاؤ اگر مناسب ہو. تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ چونکہ ملکہ ہے, پیسے والی ہے, جملے کی قدر کرنا, یہ ملکہ ہے. آج کل ویسے پیسے والوں پہ سب کچھ ہو جاتا ہے, جو دیکھ رہا ہوں اس کو مد نظر رکھ کے پڑھ رہا ہوں. آج کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ پیسہ ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے یہ پیسہ نہیں, یہ تو زہر ہے, یہ تو سیرو پائیدن ہے, اس نے تو شجرائی خراب کر دیا. سلامت رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جیسے ہی کہا کہ ورقہ بن نوفل کا کمال کیا تھا, یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی, وہ کہتے ہیں نا اسے فولڈ, یہ چار چیزیں ان کو فولڈ کیا جا سکتا ہے, ایسے ہو گئے نا. ورقہ بن نوفل کی جو تاریخ اسلام نے بتائی وہ یہ تھا کہ ان کے اندر یہ عادت تھی کہ فولڈ ہوتے تھے اور دیوار سے چپک جاتے تھے. یہ ورقہ بن نوفل کے اندر صلاحیت تھی. تو بتائیے کوئی اچھا رشتہ ہے تو بتائیے, کوئی مناسب رشتہ ہے تو بتائیے. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ملکۃ العرب ہے, لہٰذا پیسے والوں کے رشتے بتاؤں. تو انہوں نے کہا ابو, اس کے بعد کہا اور بتاؤ, دوسرے والا ابو, اور بتاؤ تیسرے والا ابو. ایسی کہا تو جناب خدیجہ کہتی ہیں بات سنیے آپ, یہ جتنے بھی رئیس زادے ہیں نا, یا تو میرا ٹکڑا کھا کے بنے ہیں, یا میرا ٹکڑا چرا کے بنے ہیں. ایسا نام بتاؤ جس نے میرے کھایا بھی نہ ہو چرایا بھی نہ ہو. آخر میں ورقہ بن نوفل کہتا ہے دیکھیں تسلیم کرنا آپ کی بات ہے, لیکن ابو طالب کا بھتیجا ہے جس نے کبھی دروازے پہ دب کے دسترخوان پہ نہ ٹکڑا کھایا نہ چرایا, اور اس کا ذکر تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے. اور کہہ رہے ہیں اب ہاتھ کہاں ہے آپ کے, میں پیغمبر کی زندگی چلا رہا ہوں. عظمت پیغمبر سمجھیے گا, اگر کردار ٹھیک ہو تو دولت کے گھرانے کی بیٹیاں خود رشتہ بھیج دیتی ہے. آپ کی ماں کے کلیجے کو شاد رکھے, آپ کے باپ کی نظروں کو ٹھنڈا رکھے, اللہ آپ کی بہنوں کے سہاگوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھے, اللہ اراکین حسینیہ کے تمام افراد کی دینی دنیاوی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پھر ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں میرے دوستوں, میرے جوانوں, اچھا کردار ہو تو دولت خود دروازے پہ آتی ہے. تورات میں بھی ذکر ہے, انجیل میں بھی ذکر ہے, زبور میں بھی ذکر ہے. کہاں کہنے لگے تو چاہیے, نبی نے نہیں بھیجا, ابو طالب نے نہیں بھیجا, ورنہ تاریخ میں یہی لکھا جاتا. روز جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے, روز جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے. جب کسی کو رشتہ کرانا ہوتا ہے تو روز جاتے, کیسی باتیں کرتے ہیں ہم پیسہ. اور جب شادی ہو جاتی ہے, بہت کمینے ہیں, بہت بدتمیز ہیں, بہت ذلیل ہیں, ہمیں کیا پتا تھا ایسے ہیں, ہمیں کیا پتا تھا ویسے ہیں.
اسی لیے حضرت ابو طالب نے کسی کو انگلی رکھنے کی جگہ ہی نہیں دی، کیونکہ انہیں اپنے محمد پہ یقین تھا، ان کو پتا تھا کہ میرا بھتیجا کیسا ہے، ساری دولتیں اس کا صدقہ ہے۔ اور کی جگہ میں بڑی جلدی میں سنا تو میرے پاس وقت بھی کم ہے اور دن بھی کم ہے، میں سوچا ہوں کہ سارے پہلو آپ کو سنا کے چلا جاؤں تاکہ آپ اس سے سال بھر تک مستفیض ہوتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی رشتے کے لیے محسن اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تاریخ ہے محسن اسلام کی، وہ سن لیجیے گا۔ جناب خدیجہ کا کچھ مال چوری ہو گیا تھا، اور چوری کرنے والے بھی وہی تھے جنہیں راستے کا پتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی فطرت سے نہیں باز آتا، تو جب چوری ہو گیا تو کچھ اونٹیں تھی، کچھ سونا تھا، کچھ زیور جو، تو جناب خدیجہ کے خادم نے آ کے کہا نوکر نے ایسے ایسے ہو گیا کہ نہیں، اس بھی صبر جمیلا، صبر کرو، اللہ صبر کرنے کا بہترین نتیجہ دیتا ہے۔ شام کے وقت قریب تقریباً 4 بجے کے عصر کے وقت جو ہے جناب خدیجہ نے کہا چلیں ابو طالب کے گھر چلتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو آپ، دیکھ رہے ہیں آپ کردار، ملکۃ العرب آ رہی ہیں حضرت ابو طالب کے گھر۔ جیسے ہی آئی رستے میں سارے لوگ پریشان، خیریت تو ہے، ملکۃ العرب جا رہی ہے۔ جیسے آئی تو مسکراہٹ سے سلام دعا، اور اس کے بعد کہا کہ سرکار تک میرا سلام عقیدت و مودت اور محبت پہنچا دیجیے گا۔ کہا کیسے آنا ہوا یہ پوچھیے گا سلام کے بعد۔ کہا کہ میرا کچھ مال چوری ہو گیا، قربان جاؤں، قسم خدا کسی جملے کو پڑھتے ہوئے میرا دم نکل جائے۔ معلوم ہے کیا کہا محسن اسلام نے؟ جاؤ شام کے وقت کل آنا اور لے جانا۔ شام کے وقت کل آنا اور لے جانا۔ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ اتنے پروقار اور پرسکون طریقے سے خدا حافظ کہہ کے نکلی کہ شاید ایسا سکون کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ خادمہ اور خادم نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کیا امید ہے کہ مل جائے گا مال؟ کب پاگل ہو، میں ملکۃ العرب ہو کے محسن اسلام کے دروازے پہ آ رہی ہوں۔ آپ کو پتا نہیں جب یہ ہاں کر لیتے ہیں نا تو پھر مکمل کرتے ہیں، اور جس کو انکار کر دیتے ہیں اسے بھی پورا کرتے ہیں۔ ہاں کا تو سمجھ میں آ گیا تھا، اگر زندہ رہتی تو انکار بھی سمجھ میں آ جاتا۔ طلحہ حسین نے انکار کر کے بتایا ہم جان دے سکتے ہیں، انکار ہے تو انکار رہے گا۔ مجھے زیادہ بحث نہیں کرنی، اس کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اگلا روز آیا تو حضرت ابو طالب نے اعلان عام کیا بعد مغربین یعنی رات کے وقت کہ جس کو بزنس کرنا ہو وہ 1 اونٹ لے جائے، 1 اونٹ لائے، 2 لے جائے، 1 کلو سونا لائے، 2 لے جائے۔ سارے کے سارے تاجر جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے اکنامی قائم کرنے والے محسن اسلام ہے۔ جیسے ہی سارے کے سارے جمع ہو گئے، کوئی 4 اونٹ لایا، کوئی 6 اونٹ لایا، کوئی 8 اونٹ لایا، کوئی سونا لایا، کوئی چاندی لایا۔ جب سارا جمع ہو گیا خدیجہ الکبریٰ جیسے ہی تشریف لاتی ہے، محسن اسلام کہتے ہیں خدیجہ یہ دیکھو تمہارا مال کہاں کہاں ہے۔ خادم نے پہچانا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ غور نہیں کیا یہ میرا ہے، کیونکہ پتا تھا شجاعت کا کمال یہی ہے کہ شجاعت کی ہیبت نہ سونے دیتی ہے نہ رونے دیتی ہے۔ عقد سے شروع کر رہا ہوں کہ مجھے عقد پہ ہی مجلس تمام کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کا عقد ہوا، کیا تیاریاں ہیں خدا کی قسم۔ ایک جملہ کہہ دو بھائی، حسینیہ والے کہتے ہیں میرے بھائی جو دیوانیوں میں بیٹھے کہ جب مولانا ادھر کو جاتے ہیں تو صاف بات سمجھ نہیں آتی، تو میں نے کہا یہی تو سمجھانے آیا ہوں، نہ ادھر جاتے ہو نہ ادھر۔ میں صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور کیا آپ نے جیسے ہی جناب خدیجہ کی 1 لوتی بارات ہے، آپ نے غور نہیں کیا، 1 لوتی بارات، ارے جملہ تو سمجھ لو، 1 لوتی اور بارات، تنہا بارات، 1 لوتی بارات، ایک ہی بارات گئی رسول کی۔ کسی بھی تاریخ میں دوسری بارات دکھا دو، آپ صلوات بھیج دیں۔ ہم نے آپ
آپ کو بھی پیغام دے دوں؟ بھائی قبلہ یہ جملہ ہی بہترین تبرہ ہے. سلامت بھیجے جناب، بھیجے سلام بھیجے محمد والے رحمۃ اللہ. کوئی گئی ہو تو بتاؤ آس پاس، بکنالا، مندول، پھرسی، ہاں سنبھل، مراد آباد، دتیانہ، چینڈا، کھیڑی، کہیں گئی ہو تو بتاؤ. نہیں، ایک ہی بار، ایک ہی حج ہے اور ایک ہی بار آ گئے. 7 عام الفیل کو جو گئے تو صلح حدیبیہ کا مسئلہ سامنے آ گیا تھا. دو ہی چیزیں ایک ہیں اور دونوں میں ہی ایک ایک ہیں. یہاں وسیع ایک ہے. کہتے ہیں کہ جب تشریف لائی تو پیغمبر کی خدمت میں کھڑی ہو گئی. پیغمبر اکرم کو سلام کیا تو آپ نے جواب سلام دیا. کہا کہ میرے لیے کوئی حکم؟ کہا کہ نہیں، سلامت رہیں آپ، اچھے رہیں آپ، بس اتنا خیال رکھیں کہ محسن اسلام کی ہیبت سے آپ واقف ہیں اور اس گھرانے کی ہیبت سے آپ واقف ہیں، لہذا یہ آپ کے اختیار میں ہے. آج کل اگر کوئی اپنی بیٹی کو وہ دے دیتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، اگر وائف کے ساتھ بائک آ جائے نا اور وہ لڑکی کا دیور چلا لے اور خدا نہ خواستہ اس سے پھر کچھ ہو جائے، میرے ابو نے دی تھی، توڑ دی نا، میرے ابو نے دی تھی، میری گاڑی بھی توڑ دی، میرا سامان لے کے جاتا ہے، اسے غیرت نہیں آتی، کما نہیں سکتا. وہ جناب خدیجہ سے سبق سیکھیں، وہ جناب خدیجہ سے سبق سیکھیں کہ پوری دولت رسول کے قدموں میں رکھ کے کہتی ہے جہاں آپ کا دل چاہے وہاں خرچ کرو. رسول نے خود اپنی حدیث میں فرمایا 2 چیزیں بڑی کام آئی ہیں، ایک دولت خدیجہ، ایک ذوالفقار علی. کمال کرتے ہیں خدا کی قسم. کیا ولیمے کا اہتمام لکھا ہے تاریخ نے. وقت لگ جائے گا، نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے پاس وقت بڑا کم دے رہے ہیں آپ مجھے. میں تو 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد اترتا ہوں ممبر سے. جن لوگوں نے مجھے مظفر نگر، میرٹھ، سہارنپور، امبالہ جہاں جہاں سن رکھا ہے انہیں پتا ہے میں ٹائم کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اپنے امام کو صاحب العصر سمجھ کے بیٹھتا ہوں. اور چھٹے امام نے فرمایا یہاں بیٹھنے کا وقت زندگی میں نہیں لگتا، لیکن کیا کروں، آپ کی مجبوری، آپ بڑی دور دور تک جاتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے، شاد و آباد رہے. پھر جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب جناب خدیجہ کے اوپر ایک الزام یہ عائد کیا گیا کہ یہ تو نعوذ باللہ بیوہ تھی. کیا تھی؟ انہیں یہ معلوم نہیں ہے. یہ معلوم ہے الزام کیوں لگایا گیا؟ اس لیے کہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سیدہ کی عظمت پہ حرف آ جائے. ان احمقوں کو ہمیں معاف کرنا، میں ان سارے مولویوں کے خلاف ہوں. مولوی صاحب سارے مولویوں کے خلاف ہوں، میں اکیلا، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ فلا 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 سلب سے ہوتی ہوئی آئی. ہر معصوم کے بارے میں آپ کچھ بھی کہیں میں نہیں بولوں گا، لیکن تنہا سیدہ ایک ایسا نور ہے جو کسی کے ظلم سے ہوتے ہوئے نہیں آیا. غور نہیں کیا آپ نے؟ نور سیدہ کو دینے کے لیے اللہ نے رسول کو آسمان پر بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ نور سیدہ ہے. ایک روز علی پوچھتے ہیں اے فاطمہ آپ کا سبب خلقت کیا ہے؟ جناب زہرا مسکرا کے فرماتی ہے عجب سوال کر رہے ہو علی، آپ کو نسب علم ہے، آپ کو نسب علم کے ساتھ حسب علم ہے. پوری کائنات آپ کے سامنے بنی ہے، پوری کائنات آپ کے سامنے گواہ ہے. یہی تو کہا تھا بروچرد نے لکھتے ہوئے نہج البلاغہ پڑھ کر، یا تو کائنات علی کے سامنے بنی ہے یا کائنات علی نے بنائی ہے، یا تو کائنات علی کے سامنے بنی ہے یا کائنات بنائی ہے. دونوں میں سے جس کو بھی تسلیم کر لو اسے پتا ہے ملک الموت کو کیسے روکا جائے گا، شفا کیسے دی جائے گی، مجبوروں کے کام کیسے آئے گا. جملہ سنیں، جناب سیدہ فرماتی ہے علی اللہ نے میرا نور سیب کی شکل میں رکھا. گائے کی شکل میں رکھا. ان کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا لو، یہ مولانا ہے. عام آدمی دار دے تو کوئی بات نہیں، یہ مولانا ہے.
اس جملے پہ داد دے رہے مولا سلامت رکھے. میں نے سیب کی شکل میں نور سیدہ کو رکھا. کہتے ہیں کہ سیب کی شکل میں میرے نور کو رکھا گیا اور اس سیب کے پھر 2 ٹکڑے کیے گئے. آدھے میں میرا نور تھا, ہائے اللہ, آدھے میں میرا نور تھا اور پھر اس آدھے کے 2 ٹکڑے کیے گئے. اس آدھے میں سے آدھے میں میری تصویر تھی اور ایک میں آپ کی ذوالفقار تھی. علی کی پیشانی کا بوسہ لے کے کہتی ہے علی آپ کتنے خوش نصیب ہے, سیدہ بھی آپ کی خدمت میں ہے, تصویر بھی آپ کی خدمت میں ہے, ذوالفقار بھی آپ کی خدمت میں ہے. سیدہ طاہرہ عابدہ رضیہ رضیہ ملکہ ملیکہ ہے مشکا لمعت الرسول. خدا کرے لمعہ سمجھ میں آ جائے, پڑھنے والے بھی نہیں جلدی سے پڑھا. لمعہ کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ لمعہ کے معنی ہے کلیجے کے سینٹر سے نکلنے والا خون کی دھار, اسے لمعہ کہتے ہیں. ہاں ہاں, کہاں تک لے کے جاؤں, میرا دل چاہتا ہے کہ بہت دیر باتیں کروں. کہتے ہیں لمعت الرسول سیدہ طاہرہ عابدہ راضیہ. حالانکہ میں ان القاب پہ معاف کرنا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے. عابدہ زاہدہ, اس لیے کہ عابدہ اسے کہتے ہیں جو بہت عبادت کرتی ہو, زاہدہ اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ زہد والی ہو. میں کہتا ہوں عبادت انہی پہ شروع ہوتی ہے. اب کسی کی شروع ہو یا نہ ہو, میری تو اسی پہ شروع ہوتی ہے, اسی پہ ختم ہوتی ہے. اور کیا میں تو سوتا بھی ہوں تب بھی عبادت کر کے سوتا ہوں, اٹھتا ہوں تب بھی عبادت کر کے اٹھتا ہوں. اور کیا آپ نے پہنچ گیا جملہ جن تک پہنچ گیا. اور کیجئے گا جناب سیدہ طاہرہ عابدہ راضیہ مرضیہ شہزادی پر ملکہ کونین مادر حسنین سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائی ہیں. کیا کمال ہے خدا کی قسم. انسیہ حورہ آسیہ یہ سب خدمت گزاری میں کھڑی ہوئی ہیں. مولوی حضرات کبھی کبھی پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہتے ہیں کہ 4 عورتیں نسائے العالمین ہیں. میں نے کہا نہیں, 4 میں 3 الگ ہیں, یہ الگ ہے. کہ کیسے مولانا؟ میں نے کہا مریم ہے, آسیہ ہے, خدیجہ ہے, ہاں فاطمہ. نہیں ہو سکتی برابر. کیوں نہیں ہو سکتی برابر؟ کیوں نہیں برابر ہو سکتی؟ اس لیے کہ مریم کے شوہر نہیں ہے. ساری باتیں رہ جائیں گی, میں اس کو نہیں پھیلانا چاہتا. ایک لمحہ کے لیے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. جو اس پہ بول گیا بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا, اس کی بیٹیوں کو سلامت رکھے, اس کی بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے. جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. سوال پوچھنے چھوڑا سا اگر اجازت ہو. نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے, بیٹیوں سے. اچھا, نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے. نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے. نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے. میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ جس کی بیٹوں سے چل رہی ہے اس کو مبارک, میری بیٹی سے چلانا. بھائی بیٹوں سے خاندان بنتے ہیں, بیٹیوں سے نسل چلتی ہے. کیونکہ بیٹی دوسرے گھر جاتی ہے, بیٹا دوسرے گھر نہیں جاتا. اور نہیں کیا, یہی تو تانا دیا تھا اللہ کے رسول کو کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی. اللہ نے کہا اچھا, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کہتے ہی اسے ہے جو برابر چلتا رہے. کوثر کہتے ہی اسے ہے جس پہ زوال نہ آئے. کوثر کہتے ہی اسے ہے جو کبھی منقطع نہ ہو. کوثر کہتے ہی اسے ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے. ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر اگر تمہیں مارنے کی کوشش کر لیں تو ان جاہلوں کو بتا دو ہم یا تو دعائے کوثر ہیں یا اولاد کوثر ہیں.
سلامت رہیں، آباد رہیں، اصل میں آپ سوچئے مت ان کے بارے میں جو نعرہ لگا رہے تھے، چونکہ وہ حضرت بہلول دھانا کے قبیلے میں آتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں، اور معاف کرنا ان پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت اس پہ لاگو ہوتی ہے جو سمجھدار ہو. اور معاف کرنا ان کو خاندان کے اعتبار سے بھی باولا کہا جائے. سلام. بتانا چاہیے نا، اس کے بارے میں بتاؤ تو بتا دینا چاہیے. ماشاءاللہ سلامت رہیں. اللہ جو ہاتھ اٹھے میرے معبود وہ کسی کے آگے نہ پھیلے سوائے جناب زہرا سوائے خدا کے. جملہ سنیں، سلامت رہیں، محفوظ رہیں. پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان آتا ہی نا، ہم نے آپ کو کیا عطا کیا. اب جتنے مسلمان ہیں وہ اپنا گریبان چیک کریں. جو پڑھنے جا رہا ہوں، دیکھو کہ آپ اللہ کے رسول کو مانتے ہو یا پہچانتے ہو. کوثر دے کے معلوم ہے کیا کہا؟ فصلے 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 لربک وانحر. ابھی تک اللہ کہہ رہا تھا یا ایھا المزمل، اے کملی والے راتوں کو زیادہ مت جاگا کرو، سو جاؤ، آپ کے پاؤں برما گئے ہیں. آج سیدہ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے فصلے، فوراً نماز پڑھو. نہیں غور کیا کتنے باپ ایسے بیٹھے ہیں اس امت میں جو بیٹی کے آنے پہ نماز پڑھتے ہیں. ہائے اللہ، مجھے پتا تھا ہاتھی کب اٹھیں گے کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں. کسی کے بیٹی آ جائے تو وہ بھی ترچھا ہو جاتا ہے. اگر خدا نہ خاصہ خالہ فون کر کے پوچھ لے بانجی کی طرف، ہاں ٹھیک ہے تمہاری بانجی آئی ہے، اور دادی بھی اور دادا بھی ہاں اپنی خالہ پہ گئی ہے بالکل ایسی ہے، کر لو اپنی نانی پہ گئی ہے بالکل ایسی ہے موٹی، ہاں اپنی دادا اپنے نانا پہ نہ گئی ہے. اور اگر بیٹا ہو جائے تو فون کر کر کے معلوم ہے مبارک ہو، آپ کے بھتیجا ہوا ہے، آپ کے بھانجا ہوا ہے، آپ اپنے چچا پہ ہے، اپنے بڑے تاجبا پہ ہے، اپنے دادا پہ ہے. قرآن معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ المال والبنون فطرت الدنیا. یہ فتنہ ہے، ان سے بچ کر رہنا کہ جب یہ نوکے نہیں ہو سکے تو تمہارے کہاں سے ہوگا. جب یہ نوکا نہیں ہو سکا تو تمہارے کہاں سے ہو جائیں گے. یہ بیٹی رحمت ہے، اور جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آتا. ارے میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، اگر تمہارے گھر میں مصیبت آ رہی ہے بیٹی کے ہوتے ہوئے، یا تو تم بے ترتیب زندگی گزار رہے ہو یا اسے تربیت زہرا نہیں بتا رہے ہو. جس گھر میں بیٹی ہو نہ وہاں عذاب آتا، نہ مصیبت آتی، نہ پریشانی آتی. سلامت رہے، بچا جائے نہ آنے کی مصیبتیں. سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. بچا کیا ہے مصیبت نہ آنے کی، اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں بلائیں باہر سے اندر آتی ہے، اندر سے باہر نہیں جاتی. بیٹی رہتی ہی گھر میں ہے، جب وہ باہر نہیں جاتی تو بلائیں کیسے آئیں گی. خدا مجھے توفیق دے کہ میں پڑھتا رہوں اور اللہ کرے کہ آپ سنتے رہیں. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. معلوم ہے کیا کہا؟ فصلے، فوراً نماز پڑھو. مجھے کہا وضو کر کے آرام سے بیٹھ کے نہیں، فوراً پڑھو، بس نماز پڑھو، فوراً نماز پڑھو، فوراً نماز پڑھو. اور کیا کرو؟ ونحر. مولانا صاحب یہاں میں تھوڑا سا آپ سے سہارا لوں گا. ونحر کا معنی ہے قربانی کرو. کوئی ایک روایت جھوٹی سے جھوٹی اگر ہو تو مجھے دکھا دیں کہ جس میں نبی نے قربانی کی ہو.
اس لیے حسین منی و انا من الحسین کہا گیا. نماز نانا پڑھے گا قربانی نواسا دے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. یار میں نے کتنا بڑا جملہ آپ کو آسانی سے سنا دیا. اس لیے حسین منی کہا گیا. نماز نانا پڑھے گا قربانی نواسا دے گا تاکہ آیت مکمل ہو جائے. قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. قرآن کا, کیونکہ میرے پاس دوسری مجلس کے لوگ یہی سننا ہے. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جن کو اس کا جملہ سننا ہے وہ حسینیہ تک پہنچے. آئے میں دیکھ رہا ہوں چہرے بہت دور سے آ رہے ہیں وہی بیچارے. قرآن کا دوسرا سب سے چھوٹا ہے. چھوٹا ہے نا. کتنی آیتیں ہیں؟ ہاں کتنی ہے؟ اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ سامنے سے تینوں ہٹ جائیں. کتنی آیتیں ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. جب عرب کے لوگوں میں سے کسی نے کہا ھذا کلام البشر تو نبی کریم نے سورہ توحید نہیں اٹھایا, سورہ بقرہ نہیں اٹھایا, سورہ روم نہیں اٹھایا, سورہ رحمان نہیں اٹھایا, سورہ نحل نہیں اٹھایا, سورہ حامیم سجدہ نہیں اٹھایا, سورہ جمعہ نہیں اٹھایا, سورہ ملک نہیں اٹھایا, سورہ جن نہیں اٹھایا. معلوم ہے کیا اٹھایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. مختصر ہے کہ نہیں؟ ارے مختصر ہے کہ نہیں؟ ہم گئے تھے مجلس میں تبرک مختصر. آپ کی لغت میں مختصر کہتے ہیں کم کو. میری لغت سنیے گا تو میں سنا رہا ہوں. میری لغت میں سورہ کوثر, سرکار میری لغت میں سورہ کوثر پڑھنے کے بعد مختصر ہے مکمل. مختصر ہے مکمل. جس کو تم مختصر سمجھ رہے ہو نا ساری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ مکمل ہے کیونکہ کوثر کا بیٹا آج بھی ہے, کوثر کا بیٹا کل بھی ہے, کوثر کا بیٹا. میں نے کہا پیغمبر کے سورہ کوثر کا جواب نہیں آیا تو ہم یہاں کے کہتے ہیں جب کوثر کا جواب نہیں لا سکے تو ساقی کوثر کا کیا لائیں گے. آپ نے مجھے داد نہیں دی اس پہ, جبکہ آپ اور ذاکر کو دیتے آ رہے ہو کافی ٹائم سے. جب وہ سجا کے کہتا ہے نا ارے جب کوثر کا جواب نہیں آیا تو ساقی کوثر کا کیا آئے گا. میں نے کہا سورہ کوثر تو بہت بڑی بات ہے, ابھی تک تو بسم اللہ کا جواب نہیں آیا. اگر بسم اللہ کا جواب ہوتا تو پھر خاموشی سے نہ پڑھی جاتی. اور ہمارے بزرگوں نے کہا جب کوئی شیطانی کرتا ہے چھوڑیے میاں کس کے چکر میں پڑ رہا ہے, اس کی تو بسم اللہ ہی خراب. ابن عباس بیٹھے رات کو آ کر آنے کے بعد کہا مولا میں قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے کبھی ابن عباس کو دیکھا, کبھی قرآن کو, کبھی اپنے آپ کو, کیا کہوں. مولانا نے بسم اللہ کی تفسیر کری. 7 بجے آ کے بیٹھے تھے نماز مغرب کے بعد 8 بجے اور صبح فجر کا وقت قریب آ گیا. کہنے لگے یار یہ بھی تو بسم اللہ کی بھی نہیں ہوتا ہی تو ہو رہے بنا. تو کہنے لگے ابن عباس کیا چاہتے ہو؟ کہا مکمل بھی چاہتا ہوں مختصر بھی چاہتا ہوں. کہا تو جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے, جو سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ توحید میں ہے, جو سورہ توحید میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ با میں ہے, جو نقطہ با میں ہے وہ انا نقطۃ التی تحت البا. میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے آتا ہوں. میرا نام لکھ لے کافی ہے. غور نہیں کیا؟ میرا نام لکھ لے کافی ہے, میرا نام لکھ لے کافی ہے, میرا نام لکھ لے کافی ہے. مولا آپ نے جیم کا نقطہ کیوں نہیں کہا, مولا آپ نے زواد کا نقطہ کیوں نہیں کہا, مولا آپ نے غین کا نقطہ کیوں نہیں کہا, مولا آپ نے خے کا نقطہ کیوں نہیں کہا. کہا کہ اگر میں غین کا کہتا تو نقطہ ہٹا کے کہتی ہے تو عین ہے, زواد کا کہتا تو نقطہ ہٹا کے کہتی ہے سواد ہے, بے کا نقطہ ہٹا کے کچھ نہیں بنتا. جس کا وعدہ کیا تھا وہ سنانے جا رہا ہوں. پورے مجمع کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں
اگر میرے علاوہ کسی بھی خطیب سے سنا ہو تو اپنے اوپر اپنی ماں کے دودھ کا اور اپنے باپ کے خون کا قرض اور فرض سمجھ کے مجھے بتا کے ضرور جانا کہ سنا ہے، تاکہ میں اور آگے بڑھوں۔ اسی پہ تم داد دے دیتے اور خطیب تمہیں اسی سے نکال کے لے جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ علی اور فاطمہ دونوں کفو ہیں، اور کفو کہتے ہی اسے ہیں جو ہر اعتبار سے برابر ہو۔ اگر علی معصوم ہے تو سیدہ معصومہ ہے، اگر علی فاتح ہے تو سیدہ فاتح ہے، اگر علی یہ ہے تو سیدہ یہ ہے، اگر علی وہ ہے تو سیدہ وہ ہے۔ شجاعت میں برابر، طاقت میں برابر، عزت میں برابر، عصمت میں برابر، نسب میں برابر، حسب میں برابر۔ علی اگر تم اللہ کے گھر رہتے ہو تو فاطمہ آئی اللہ کے گھر سے۔ سلامت رہے میرے دوست، بس مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جملہ سنیں، ذاکر جلدی سے پڑھ کے چلا جاتا ہے، معاف کیجئے گا، ایسی پڑھتا ہے نا، مولا جیم کا نکتہ کیوں نہیں کہا، سواد کا نکتہ کیوں نہیں کہا، خیر کا نکتہ کیوں نہیں کہا، ان کو ہٹاؤ گے تو ہے بن جائے گا، خیر کا ہٹاؤ گے تو ہے بن جائے گا، جیم کا ہٹاؤ گے تو ہے بن جائے گا، سواد کا ہٹاؤ گے تو ہے بن جائے گا، سواد کا ہٹاؤ گے تو سواد بن جائے گا، خیر کا ہٹاؤ گے تو ہے بن جائے گا۔ میں نے مجلس کے بعد سرکار کے پیروں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا سرکار بڑی جلدی میں نکتہ سنا رہے ہو، ابھی تو کفو فاطمہ رہ گئی ہے، میرا چیلنج ہے حروف تہجی میں ایک حرف آتا ہے فے، جیسے بے کا نقطہ ہٹا کے کچھ نہیں بنتا، ایسے ہی فے کا نقطہ ہٹا کے بھی کچھ نہیں بنتا۔ نہیں غور کیا آپ نے، جیسے بے کا نقطہ ہٹا کے کچھ نہیں بنتا ویسے فے کا نقطہ ہٹا کے کچھ نہیں بنتا۔ کہیں گے سرکار کیا مطلب ہے؟ بے کا نقطہ اس لیے نیچے آیا ہے کہ ہم نے علی کو زمین سے لیا ہے، فے کا نقطہ اس لیے اوپر آیا ہے کہ ہم نے فاطمہ کو آسمان سننا ہے۔ سنیے گا خطیبوں کی مجلس، سنیے گا، پتہ لگائیے گا کسی نے نقطہ با پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ جب نقطہ با علی ہے تو دوسرے نقطے کا ہونا ضروری تھا۔ جیسے بے کا نقطہ ہٹا کے کچھ نہیں بنتا ویسے فے کا نقطہ ہٹا کے کسی زبان میں کچھ نہیں بنتا۔ اگر بنتا ہو تو بنا کے دکھاؤ، میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے مقام علی ہے ویسے ہی مقام فاطمہ ہے۔ اگر علی تلوار چلا کر فاتح خیبر ہوتا ہے تو فاطمہ مباہلے میں جا کر فاتح ہو جاتی ہے۔ اگر علی جملہ سنے اگر علی مردہ لگا کے ٹھوکر کو زندہ کرتا ہے تو فاطمہ مصلی بچھا کر